अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ٹاپک ہے اشتراک کیا ہوتا ہے اور کیسے کروایا جاتا ہے۔ اشتراک کا جو لفظ ہے نا یہ مشترکہ سے نکلا ہے، یعنی کہ اشتراک کا مطلب ہے کہ اکٹھا کرنا، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ کچھ یا تو لوگ اکٹھے ہوں یا کوئی زمینیں اکٹھی ہوں، یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا مجموعہ اگر ایک جگہ پہ موجود ہے تو اس کو اشتراک کہتے ہیں۔ تو اشتراک کا لفظ جو ہمارے لینڈ ریونیو میں یا ہماری زمینوں کی بابت ہے وہ اسپیسیفکلی اس طریقے سے بولا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص کی دو جگہ پہ زمین ہے، دو جگہ سے مراد کہ ایک ہی علاقے میں، ایک ہی تحصیل میں، ایک ہی موضع میں، ایک گاؤں میں، دو جگہ پہ، دو کھیوٹ میں اس کی کوئی 5 مرلے، 10 مرلے، دو کھیوٹوں میں اس کی زمین ہے، تو ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو اس کا اشتراک، اس کو اشتراک بولتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہم نے وہ لفظ ایک سیکھا تھا اشتمال، کنسالیڈیشن، تو اس کو جو ہے نا، اس کو کنسالیڈیشن کی جگہ پہ یونیفیکیشن جو ہے نا، اشتراک کو یونیفیکیشن بولا جاتا ہے۔ یونیفیکیشن کا مطلب ہے کہ دو یا دو سے زیادہ جگہ اگر کسی جگہ کسی شخص کی ہوں تو ان کو اکٹھا کر دیا جائے، یا اگر دو پارٹیوں کے درمیان ایک جگہ مشترکہ ہے اور انہی دو پارٹیوں کے درمیان ایک دوسری جگہ بھی مشترکہ ہے تو ان دونوں جگہوں کو اکٹھا کر دیا جائے ایک ہی جگہ پہ تو اس کو اشتراک بولا جائے گا۔ یہ کیسے واقعہ ہوتا ہے؟ یہ عموماً جس وقت آپ کی وراثت ہوتی ہے نا، کسی کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اس کی وراثت ہوئی، تو ڈیفینیٹلی اس کے وارثان ایک جگہ پر بھی وہی ہوں گے، دوسری جگہ پر بھی وہی ہوں گے، تیسری جگہ پر بھی وہی ہوں گے، اور جب وارثان ایک ہی ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مکان میں بھی وہ سارے مشترکہ ہیں، دوسرے میں بھی وہ مشترکہ ہیں، تیسرے میں بھی کوئی زرعی اراضی ہے اس میں بھی وہی مشترکہ ہیں۔ جس وقت وہ سارے مشترکہ ہوں گے، سارے یعنی کہ افراد بھی ایک ہی ہیں اور زمین بھی ایک ہی ہے، تو اب 3-4 زمینیں جو ہیں ان ساری کو اکٹھا اگر کر دیا جائے تو اس کو اشتراک بولا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں جو آج سے پہلے جو بھی جتنے بھی مسائل ہوتے تھے وہ انہی وجہ سے ہوتے تھے کہ اشتراک ممکن نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ کنسالیڈیشن یعنی کہ اشتمال نہیں ہو جاتا تھا۔ اگر اشتمال ہوتا تو پھر اشتراک ہوتا تھا۔ تو لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگ اگر دو رقبوں میں دو رقبے ہیں اور دونوں میں مشترکہ ہیں تو ایک رقبہ اس کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا۔ اس کے وہ طریقے جو استعمال کرتے تھے جو ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی وجہ بنے، کہ وہ زبانی کلامی کہہ دیا کہ تو ادھر میں ادھر، تو ادھر میں ادھر، یا زیادہ سے زیادہ کوئی اسٹام کر لیا کہ یہ اسٹام اس نے اس کو کر دیا، اس نے اس کو کر دیا، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن بزرگ تھے، بزرگوں نے ایک آپس میں کمٹمنٹیں کی اور انہوں نے نبھائی بھی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے دور میں آ کے اب جو نسل آئی ہے اس نے آگے وہ جو ہے نا پھڈے اٹھا لیے ہیں، کیونکہ پراپرٹی کی ویلیو بڑھ گئی ہے، پیسہ ضرورت بن گیا ہر ایک کی، عزت رہی نہیں کسی کی، کوئی اخلاقیات کا دور نہیں رہ گیا، ہر بندہ پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، ایک ایک انچ پہ جو ہے نا وہ لڑائیاں ہو رہی ہیں تو اس لیے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو پہلے دور میں یہ ممکن نہیں تھا۔ ہاں اس طریقے سے ہوتا تھا کہ وہ اگر اس کو رجسٹریشن کروانا ہوتا تھا تو پہلے وقتوں میں وہ دستبرداری رجسٹرڈ کرواتے تھے کہ ایک کھاتے سے ایک شخص نے دوسرے کے حق میں دستبرداری کروا دی اور دوسرے کھاتے سے دوسرے شخص نے جو ہے نا وہ اس کے حق میں دستبرداری کروا دی۔ لیکن اب 1967 کا جو لینڈ ریونیو ایکٹ ہے نا، پہلے اس میں یہ سیکشن موجود نہیں تھا، لیکن اب اس میں ایک سیکشن ڈال دیا گیا ہے جو 3-4 دن قبل ایک امینڈمنٹ آئی ہے، آرڈیننس آیا ہے گورنر کی جانب سے یا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے۔ اس میں 147A، سیکشن 147A، یونیفیکیشن آف ہولڈنگز۔ اب اگر کوئی شخص کوئی تقسیم کی درخواست دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے اس کو لینڈ ریونیو آفیسر کو، ریونیو آفیسر جو تحصیلدار ہے اس کو ساتھ بتاتا ہے کہ یہ بھی جگہ ہے اور وہ بھی جگہ ہے اور وہ بھی جگہ ہے، 3 جگہیں ہیں جو کہ ہم سب میں مشترکہ ہیں، لہذا ان کی جو پارٹیشن کر دی جائے، تو ساتھ ایک اپلیکیشن دے گا کہ ان کی یونیفیکیشن پہلے کر دی جائے تاکہ تینوں کو ایک ایک مرلہ تینوں جگہوں میں نہ ملے، ایک کو 3 مرلے ایک جگہ سے، دوسرے کو 3 مرلے دوسری جگہ سے، تیسرے کو 3 مرلے تیسری جگہ سے، اگزامپل دے رہا ہوں تاکہ ان کو مل جائے۔ اب کیا کرے گا کہ تحصیلدار کے پاس آپ نے تقسیم فائل کی ہے، تحصیلدار کے پاس ہی آپ نے یہ جو ہے نا یہ یونیفیکیشن کی اپلیکیشن دینی ہے، اور تحصیلدار نے وہ اپلیکیشن جو ہے نا وہ آگے فارورڈ کر دینی ہے کلیکٹر کو، کلیکٹر یعنی کہ ڈپٹی کمشنر کو۔ ڈپٹی کمشنر کے پاس پاورز ہیں کہ وہ ان کی یونیفیکیشن کے آرڈرز کر سکتا ہے، وہ دیکھے گا، اس کا سٹیٹس دیکھے گا کہ تینوں جگہوں کا سٹیٹس کس طریقے سے ہے،
اور اس کی پارٹیشن کس طریقے سے پاسبل ہوگی. تو پھر وہ تینوں کی یونیفیکیشن کر کے پھر وہ ایک کو ایک میں سے، دوسرے کو دوسرے میں سے، تیسرے کو تیسرے میں سے، یعنی کہ اگر 3 بھائی ہیں، 3 مکان ہیں، تو تینوں مکانوں کی اگر وہ تقسیم کرائیں گے تو تینوں مکانوں میں تینوں کا حصہ آئے گا. اگر پرائیویٹ طور پہ وہ ممکن نہیں، وہ نہیں مانتا، ایک بھائی نہیں مانتا، دوسرا نہیں مانتا، پھر وہ جو کورٹ ہے وہ اس کو سیل کرے گی، نیلامی کر کے ان کو پیسے دے گی. تو اب جب یہ یونیفیکیشن ہو جائے گی، یہ میں زرعی اراضی کی بات کر رہا ہوں، ایگزامپل میں مکان کی دے رہا ہوں. تو یہ جو یونیفیکیشن ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر کورٹ کے پاس پاور ہوگی، یعنی کہ تحصیلدار کے پاس پاور ہوگی کہ ایک کھاتا ایک بھائی کو، دوسرا کھاتا دوسرے بھائی کو، تیسرا کھاتا تیسرے بھائی کو دے. اور وہ جو حصے ایک دوسرے کے ٹرانسفر ہونے ہیں ان کی فیسیں آپ کو نہیں بھرنی پڑیں گی. تو یہ ایک زبردست قسم کا جو ہے نا یہ کام شروع ہوا ہے کہ یونیفیکیشن آف ہولڈنگس، سیکشن 147A. پہلے یہ آرڈیننس، پہلے یہ جو 1960 کا جو ایکٹ تھا اس کے تحت ہوتا تھا، جو استعمال ہوتا تھا، لیکن اب یہ یونیفیکیشن آف ہولڈنگ جو ہے نا یہ یعنی کہ اشتراک کا پروسیس جو ہے یہ اب سیکشن 147 سے لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ہوا کرے گا. شکریہ.